ایک بہت بڑا جرم اور ہوتا ہے ہمارے زمانے میں، وہ ہے مذاق اڑانا کسی کا۔ کسی کا رنگ اگر کالا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ اونچا بولے، کس نے بنایا ہے؟ قد چھوٹا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ رشتہ دیکھنے آیا ہے بیٹی کا، بیٹے کا باپ ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید میں فرعون بن گیا ہوں۔ رشتہ دیکھنے آیا ہے، کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، شرافت بھی ہے، نفاست بھی ہے، بچی کا قد چھوٹا ہے۔ تجھے خیال نہیں آتا؟ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو انچی ٹیپ لے کے پھر رہا ہے؟ تجھے احساس ہی نہیں بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ تجھے خبر ہی نہیں بیٹی کتنے بڑے درجے کا نام ہے؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شرابی تھا، میری 2 سال کی بیٹی تھی، میں شراب پینے لگتا تھا تو میری شراب گرا دیتی تھی، کہتی ابا میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گی۔ 2 سال کی بیٹی، فرماتے میری بد نصیبی دیکھو میری بیٹی فوت ہو گئی۔ ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ دوزخ جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں، قیامت قائم ہو گئی ہے، میرے لیے دوزخ کا حکم آ گیا، میرے پیچھے ایک بڑا سا اژدہا، بڑا سا سانپ بھاگنے لگا۔ فرماتے ہیں میں دوڑتا جا رہا ہوں، ایک بزرگ نظر آئے، میں نے کہا مجھے بچانا، کہنے لگے بیٹا میں کمزور ہوں، میں نہیں بچا سکتا۔ کہتے ہیں مجھ میرا اشارہ کیا، کہنے لگے پہاڑ کی طرف جا شاید تو بچ جائے۔ کہتے ہیں میں پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے بیٹی آ رہی تھی، میری بیٹی دوڑتی آئی، میری گود میں بیٹھی اور ازدے سے کہنے لگی دفع ہو جا، تو میرے ابو کو نہیں جلا سکتا۔ کہتے ہیں وہ 2 سال کی بیٹی کی آواز سن کے وہ ازدہ بھاگ گیا، میری گود میں بیٹھ خواب دیکھ رہا، میری داڑھی سے کھیلنے لگی، کہنے لگی ابا میں تجھے منع کرتی ہوں نا شراب نہ پیا کر، شراب۔ تو میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے سارا کچھ؟ کہا ابا جی یہ تیرے برے عمل ہے جو ازدہا بن۔ تو بزرگ کون تھے؟ کہنے لگے بیٹے ابا جی وہ آپ کا نیک عمل ہے اور وہ کمزور بڑا تھا، آپ کو بچا نہیں سکا۔ ابا جی بس کر دیں، بس کر دیں، اب آپ برے کام نہ کریں، آپ توبہ کر لیں، جو پچھلے گناہ ہو گئے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گی، رب آپ کے معاف کر دے گا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں پکی توبہ کر گیا۔ بیٹیاں تو بخشوانے آئی ہیں دنیا میں، بخشوانے، اور یہاں لوگ فخر کرتے ہیں، فخر سے بتاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے کے 15 رشتے ہیں، شاید مجھے قرآن دازی کرنی پڑے، شرم کر، حیا کر، لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کے انداز اختیار کرتا ہے، تو گناہ کرتا ہے پھر اس پر تو پھولتا نہیں سماتا، اس پر تو پھر تجھے حیا نہیں آتی۔ لوگ ٹیس کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، بہن کے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، بیٹی کے باپ کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے نا، گناہ کرتے ہو پھر فخر بھی کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ مذاق اڑاتے ہیں لوگ، غریب کا، کالے کا، چھوٹے قد والے مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، حضور کے ایک صحابی جہاد پہ تھے، کہتے ہیں کہ جگہ پڑاؤ کیا، ایک صحابی سو رہے تھے، دوسرا آیا تو اس نے اس کے اوپر رسی پھینکی، وہ ڈر کے اٹھے، ہائے کیا ہو گیا؟ رسی پھینکی، ڈر کے اٹھے، انہوں نے سمجھا سانپ آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک دیکھ رہے تھے، حضور قریب ہے، فرمایا خبردار مسلمان کو ڈرانا حرام ہے۔ حضور میں مذاق کر رہا تھا، فرمایا تو حرام فعل کر رہا تھا، خبردار یہ کام کیا تھا۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، جس کا رنگ کالا ہے اس کا اللہ نے بنایا ہے، قد چھوٹا تو اللہ نے بنایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں یہ سب سے زیادہ برے وہ لوگ نہیں جو برادری پہ فخر کرتے ہیں، جو برادری پہ فخر کرتے ہیں برے ہیں پر زیادہ نہیں، سن لو اور یاد رکھو، برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ تو نے اپنے آپ کو کیسا چھوٹا سمجھ لیا؟ تجھے پتا نہیں تو خدا کا بندہ ہے، محمد عربی کا نوکر ہے، کنتم خیر امت، تو سب سے زیادہ شان والا ہے۔ برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے، جو اونچا سمجھے وہ تو خیر برا ہے ہی، تو برا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، تو چھوٹا سمجھتا ہے۔ جب رب کریم نے بلانے میں فرق نہیں کیا، جب رسول اللہ نے نوازنے میں فرق نہیں کیا، جب جنت میں اللہ نے علیحدہ علیحدہ کیٹیگری نہیں بنائی کہ امیر یہاں، غریب ادھر، چودھری ادھر، چھوٹے، تو اپنے آپ کو چھوٹا کیوں سمجھتا ہے؟ ناز کیا کر اس بات کا کہ مجھے اللہ نے اپنے معبود کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ تو زیادہ بڑا مجرم ہے اگر تو اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے، زیادہ مجرم ہے، احساس کمتری والا زیادہ ظالم ہے، یہ یاد رکھ لو اور سمجھیں میری بات کو اور غور کریں۔ مذاق کرتے ہیں لوگ، او فلانی برادری کا میرے سامنے بات کرے گا، فلانی برادری، اور پھر تکبر بھی کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، وہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا، جب دروازے کے قریب پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ پھر آئے گا، پھر کہا جائے گا آجا جنت میں، پھر دوڑے گا، پھر جنت کے قریب جائے گا، پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر مایوس ہو کے آئے گا، پھر کہا جائے گا واپس آ، کھل گیا دروازہ،
کئی بار آئے گا, کئی بار جائے گا, روئے گا, تڑپے گا, پریشان ہوگا, فرشتے سے کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہے گا وہی ہو رہا ہے جو دنیا میں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا تھا. تو لوگوں کے مذاق اڑاتا تھا. جوان اس کو کہتے ہیں جو پھپتیاں زیادہ کسے, جھکتے زیادہ کرے, بوڑھوں کا مذاق اڑائے, بیماروں کا مذاق اڑائے, غریبوں کا مذاق اڑائے, کسی کے پھٹے کپڑے دیکھ کے پھپتی کسے, وہ سمجھدار ہے. یہ گناہ کرنا پھر اس پہ پھولنا بھی. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کریم کے فرشتے کہیں گے تو بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا, آج تیرے ساتھ ایسا ہوگا. میرے نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے غلام, میرے بھائیوں بہت زیادہ نہیں کرتے لوگ آج مذاق, بڑا ظلم نہیں کرتے, تکلیف نہیں دیتے. میں نے بوڑھوں کو روتے دیکھا ہے, میں نے غریبوں کو روتے دیکھا ہے, میں نے مسکینوں کو روتے دیکھا ہے, بیماروں کو تڑپتے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تکلیف میں, لوگوں کو دکھ میں دیکھ کے مذاق اڑاتے. میرے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حج کے لیے جا رہا تھا. محدث ابن جوزی نے لکھا ہے فرماتے رستے میں ایک جگہ میں نے پڑاؤ کرنا چاہا, علاقہ بڑا چٹیل تھا, بڑا سخت تھا. میرا ارادہ بنا کہ میں, اور لوگ مذاق پہ فخر کرتے نہیں, بعد میں آ کے سناتے نہیں میں نے یہ کیا, آج اس گناہ پر فخر نہیں کیا جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو آپ فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. جاہل لوگ مذاق کرتے ہیں. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, پہلے سپارے میں کہا گیا جاہل ہے جو کسی کا مذاق اڑائے, جو کسی کے رنگ کا, قد کا, برادری کا, غربت کا مذاق اڑائے وہ جاہل ہے. یہ قرآن مجید نے کہا, میں نہیں کہہ رہا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرما رہے میں جا رہا تھا, راستے میں نے دیکھا کہ چٹیل میدان ہے, حج کے لیے جا رہا تھا, کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. ایک بوڑھی عورت کا مکان نظر آیا, اس کے پاس میں نے پڑاؤ کیا, ٹھہر گیا. بوڑھی نے اپنے بیٹے کو بھیجا, کہنے لگی کوئی نورانی چہرے والے بزرگ ہے, کوئی پرہیزگار آدمی ہے, ان کو بلا لاؤ, اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں سلا لیتے. کہتے مجھے وہ لے آئے, بیٹھک میں سلایا. آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک آواز چلانے کی, جیسے کسی کو درے مارتا ہے وہ چلاتا, شنن ما شون مشکیزہ, کدھر ہے مشکیزہ, کہاں گیا مشکیزہ, لاؤ مشکیزہ. پھر کوئی مارتا ہے, پھر مشکیزہ, آیا مشکیزہ, کدھر گیا مشکیزہ. فرماتے ہیں کوئی روتا ہے, مشکیزہ مشکیزہ پکارتا ہے. حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اٹھا, ادھر دائیں بائیں دیکھا, باہر نکلا, کوئی بندہ نظر نہیں آتا. چیخنے کی آواز, چلانے کی آواز, تڑپنے کی آواز. میرا دل کانپے, اے اللہ کس پہ عذاب ہو رہا ہے. فرماتے ہیں دن کا اجالا نکلا, نماز فجر کے بعد میں نے بوڑھی کو بلایا. میں نے کہا اماں سو نہیں پایا ساری رات. اماں کہنے لگی تجھے مشکیزے کی آواز آتی ہوگی, تجھے کسی کے مار کھانے کی آواز آتی ہوگی. میں نے کہا ہاں کیا ہوا. کہنے لگی تمہارے کمرے کے بالکل پیچھے میرے شوہر کی قبر ہے, وہ اپنی قبر سے مشکیزہ چلاتا ہے, ساری رات اس کو عذاب ہوتا ہے. بڑی دعائیں کراتی ہوں, تو بھی دعا کر, اسی لیے بلایا ہے, اللہ اس کی مشکل آسان کر دے, قبر کا عذاب اٹھ جائے. تو میں نے کہا اماں اس کی غلطی کیا ہے. کہنے لگی ایک پیاسا آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا, برسوں پرانی بات ہے, پتہ نہیں شیر پیچھے تھا, ڈاکو پیچھے تھے, کیا تھا, دوڑتا ہوا آیا, آ کے کہنے لگا ہائے پیاس, ہائے پیاس, ہائے پیاس, پانی مل جائے, پانی مل جائے, پانی دے دو. کہتے ہیں وہ آدمی مرنے کے قریب تھا, میرے شوہر نے مذاق کیا, کہنے لگا مشکیزے سے پی لے. وہ جب مشکیزے کے قریب گیا, مشکیزہ کھولا تو وہ خشک تھا. کہتے ہیں وہ لڑکھڑا کے گرا, اس کی موت ہو گئی. جب سے یہ مرا ہے اس کی قبر سے بھی مشکیزے کی آواز آتی ہے. سالوں بیت گئے, عرش کا مالک ناراض ہو گیا ہے کہ تو نے میرے مرتے ہوئے بندے سے بھی مذاق کیا, مرنے والے سے بھی تو مذاق کرتا رہا. فرمایا اب یہ مشکیزہ دعا کرو یہ بخشا جائے, دعا کرو اور چھوڑ دیں بھائی لوگوں کا مذاق اڑانا, نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, وہ جسے چاہے جیسا نواز لے. یہ مزاج لطف رسول ہے. باپ منتیں کر رہا ہے کہ بارات آئی ہے بیٹی کی, تو اللہ کرے روٹی پوری ہو جائے. رشتہ دار مذاق اڑا رہے ہیں, یہ کیا پکایا ہے, یہ کیا لائے ہو, یہ کیا رکھا ہے, انتظام کس طرح کا کیا ہے, بیٹھنے کا سلیقہ نہیں. بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں, بیٹیاں تو سب کی برابر ہوتی ہیں. تو جاہلوں جیسے کام کر رہا, کسی کے گھر آ کے اس کا نمک کھا کر تو مذاق اڑا رہا, کسی کے گھر بیٹھ کے اس کی توہین کر رہا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرام ہے کسی مسلمان کا مذاق اڑا کے اس کو تنگ کرنا, اس کو خوف دینا. دل لگی تو میرے نبی کی سنت ہے,
دل لگی کرنا، خوش دلی کرنا، ہنسنے والی بات کرنا، ہنسانا، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے. لیکن کسی کی کمزوری بیان کر کے اس کو تنگ کرنا یہ جہالت ہے. اس جہالت سے منع کیا گیا. بھائی مذاق کرتے ہیں لوگ، پھر فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر کے پھر اس پر ناز کرتے ہیں. خدا را اس ظلم سے باز آؤ، اس گناہ سے باز آؤ.